بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 56 سال کے بوڑھے امام حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے سارا دن لاشیں اٹھا اٹھا کے جسم چکنا چور، خاندان نبوت کی مستورات کی فکر سے نڈال، لیکن قدموں میں ذرا برابر بھی ڈگمگاہٹ پیدا نہیں ہوئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف جسمانی طاقت نہ تھی بلکہ فاتح خیبر والی روحانی، ایمانی اور قوت پروردگار کار فرما تھی، اور پھر اپنی بڑائی کا نام و نشان نہیں بلکہ عاجزانہ دعا کر رہے ہیں، وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں ابر پر بل نہ آئے۔ حدیث شریف کے مطابق امام حسین کا نیچے والا حصہ یعنی پاؤں سے لے کر ناف تک حضور علیہ السلام کے مشابہ تھا۔ شاید اسی لیے کربلا میں اتنے دکھ سہنے کے بعد بھی حسین قدموں میں لرز پیدا نہ ہوئی، استقامت کا پہاڑ اور شجاعت کا گوہ قرآں بن کر ڈٹا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنوں کو بھی چیخیں نکل گئیں، مگر حسین کہہ رہے ہیں، جو کچھ ہوندا ہے ہون دے، پرواہ نہیں اپنے آپ دی، میں رواں یا نہ رواں گل رہے رسول پاک دی۔ کون حسین؟ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹی کے میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کو کھو کے پھر کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون سے اپنے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ کون حسین؟ شیر کی مانند جو مقتل پہ آیا وہ حسین، وہ 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جس کا ہر تیبر رسول پاک کا پیغام ہے۔ کون حسین؟ اللہ تعالیٰ راکب دوبش منبر وہ حسین، فاطمہ کا نور دیدہ جانو حیدر وہ حسین، عظمت و اخلاص و قربانی کا پیکر وہ حسین، کربلا کے غازیوں کا میر لشکر وہ حسین۔ کون حسین؟ لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازین شدہ ہوا کٹا ہوا، وہ کون بھی بیکار ہے جو کون شاہ سوار ہے کہ ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ یہ وہ حسین کہ کسی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بیٹھنے کی جگہ نہ ملی، کسی کو پیچھے بیٹھنے کو جگہ ملی، کسی کو دائیں بیٹھنے کی جگہ ملی، جو سب بڑے نصیب والے ہیں، لیکن امام علی مقام کا تو یہ وہ ہیں کہ جن کو بیٹھنے کی جگہ بھی یا فاطمہ کی گود میں ملتی ہے یا رسول اللہ کے کندھا پر ملتی ہے، مگر افسوس کہ کربلا میں غم خوار کا تھا میرے مولا حسین کا، دختر نبی کی تھی نہ بابا حسین کا۔ حضرت امام حسین نے اہل خیمہ سے جو خطبہ بیان فرمایا، عالی مقام نے میدان کربلا میں جانے سے پہلے اپنی حبشیرہ زینب پاک رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ آج جمعہ مبارک ہے۔ نام سننے کی دیر تھی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور تیز بارش کی طرح جاری ہو گئے۔ عرض کیا کوہ وقار بھی ہو جائے، استقامت بھی پہلے اتنے دکھ دے کر اس قدر نہیں روئے، اب کیا ہوئی کہ جمعہ کا نام سنتے ہی شمشم آنسو بہنے لگے ہیں۔ فرمایا کہ یہود کا ہفتہ ملا، عیسائیوں کو اتوار ملا، وہ دونوں تو اپنی اپنی عبادت آزادی سے کر رہے ہیں، مگر جنس کے گھر سورت جمعہ نازل ہوئی، وہ آج زندگی میں پہلی بار جمعہ ادا نہیں کر رہے۔ عرض کیا کہ ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، پہلے مسجد نبی میں خطبہ دیا کرتے تھے، آج خیمے میں دے لو۔ چنانچہ آپ نے خیمے والوں کو واضح نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ میرا امتحان تو مکمل ہونے والا ہے، میری شہادت کے بعد تمہارا امتحان شروع ہونے والا ہے، میرے شہید ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کہ تمہیں مزید ستایا جائے، مگر یاد رکھنا بے صبری کا کوئی کلمہ زبان پر نہ آئے، ورنہ ہماری شہادت کا کوئی مقصد فوت ہو جائے گا۔ اگر ہمارے گھر سے ہی شریعت کے خلاف ورزی ہوگی تو شریعت کی حفاظت کون کرے گا؟ فرمایا عورت اذان نہیں پڑھ سکتی، جماعت نہیں کرا سکتی، خطبہ نہیں دے سکتی، بتاؤ کیوں؟ تو عرض کیا گیا تو خود ہی فرما دیں، اس لیے کسی غیر مرد کے کان میں عورت کی آواز نہ جائے، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کی آواز ہو یا اذان کی آواز پہنچنا منع ہے۔ تو پھر فرمایا
کہ کبھی بیان نہ کرنا، اگر تم نے بے صبری کرنی ہے تو اب بتا دو تاکہ میں میدان میں نہ جاؤں۔ جزید کی بیعت اب بھی حرام ہے، تب بھی حرام تھی، لیکن اگر میری شہادت پہ تم نے کوئی خلاف شرع کام کیا تو میری قربانی کا مقصد ختم ہو جائے گا، اور جزیدیوں کو کہنے کا موقع مل جائے کہ ہم نے اگر نجائز کیا تو ان کے گھر والوں نے بھی تو اس کی شہادت پہ نجائز کام کرتے رہے ہیں۔ فرمایا کہ میں تمہیں اپنے نانا کی ایک حدیث سناتا ہوں، جو گریبان پھاڑ کے ماتم کرے، بیان کرے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، جب اس کا نانے سے تعلق نہیں ہوگا تو نواسے سے کیا تعلق رہے گا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، ہے حسین، جس ماں کا تو نے دودھ پیا ہے اس کا میں نے بھی دودھ پیا، اگر تو قاسم اور اکبر اصغر کی لاش پر صبر کر سکتا ہے تو میں بھی تیری شہادت پر صبر کروں گی۔ ایک دفعہ ہماری امی گھر میں تھی اور سر کے بالوں سے کپڑا ہٹ گیا تو جبریل امین اندر آیا اور نانا جان سے فرمایا کہ جبریل، تو معصوم اور خیال بس سے بھی پاک ہے، پھر تجھے کیا رکاوٹ تھی؟ عرض کیا، میری عصمت اپنی جگہ، خاتون جنت کا احترام اپنی جگہ۔ اے میری بہن بی بی ہاجرہ نے صبر کیا تو ان کے قدموں کے نشانات کو صفا مربع بنا کر اللہ نے نشانیاں بنا دیا۔ تو بھی اگر صبر کرے گی تو تیرے صبر اور پردے کے خطبے میری شہادت کے ساتھ پڑھے جائیں گے اور لوگ کہتے رہیں گے، سیدہ زینب تیری اس پردہ داری کو سلام، نیزے پر قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام۔ پھر امام حسین نے فرمایا کہ میرا سر نیزے پر ہوگا، بڑے بڑے صبر ازماب مراحل راستے میں آئیں گے، کیونکہ میرا سر کسی مرید کے پاس نہیں جائے گا بلکہ وقت کے اصلی جزید کے پاس جائے گا، وہ اپنا غصہ نکالے گا، مگر تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ آپ نے پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دی تو سیدہ نے عرض کیا، بھائی تو نے مسجد نبوی اور حرام کعبہ میں بھی قرآن کی تلاوت کی، مگر آج تیری تلاوت میں عجیب کیفیت و سرور ہے۔ فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کیفیت و سرور اس تلاوت میں کیا ہوگا؟ جب میرا درد کربلا میں ہوگا اور سر نیزے کی نوک پر ہوگا، کوفہ اور کی شام کی گلیوں پر بازاروں میں تلاوت کر رہا ہوگا اور دنیا دیکھ کر کہے گی کہ اکبر جیسی اذان کوئی نہیں پڑھ سکتا اور حسین جیسا قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ ایک عالی مقام کی شہادت سے پہلے راہ حق میں قربانیاں ہوتی رہیں، مگر انفرادی طور پر انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کبھی زکریا علیہ السلام، کبھی اسماعیل علیہ السلام، کبھی ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش کے وقت آئے، لیکن تنہا مشیت ضدی نے چاہا۔ اب آخر میں ایک ایسی قربانی ہونی چاہیے جو اجتماعی ہو اور ہمیشہ یاد رکھی جائے، لہٰذا جس نے راہ حق میں قربانی دینی ہے میدان میں آ جائے۔ چنانچہ امام حسین کے خاندان نبوت کے خون کا گروپ اسلام کے ساتھ مل گیا اور ایک دو نہیں پورے خاندان کا خون اسلام کو لگا دیا گیا۔ اے شرط سی کے نانے دا دین رہ جائے، اودی شان رہ جائے، اودی آن رہ جائے، لٹی جائے چاہے جوک حسین دی باویں، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ امام علی مقام میدان میں جانے لگے تو خیموں میں قیامت برپا ہو گئی، دلوں پر بجلیاں تڑپ گئیں، جان لے تک آ گئی، گلے پر تیغ و خونخوار چلنے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ پھر سب کو تسلی دی اور فرمایا کہ دلوں پر پتھر رکھ لو، بے قصوں کا وکیل و کارساز تمہارا حافظ و ناصر ہو۔ عشرے کی سحر حضرت کے لیے پیغام شہادت لاتی ہے، جتنے تھے ستارے ڈوب گئے اب چاند کی باری آتی ہے۔ حضرت امام حسین میدان کربلا میں تشریف لے گئے۔ جزیدی لشکر کی تعداد 22,000 سے لے کر 40,000 تک بتائی جاتی ہے، شہادین میں 2 لاکھ کا ذکر بھی ہے۔ پورے لشکر کا بغیر جائزہ لینے کے لیے ان کی طرف دیکھا تو فراست مومنا اور نوید سے بانپ گئے کہ نام نہاد مسلمانوں کے دل میں ایمان اور اسلام نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ فلک نے ان جزیدوں پر تجسس سے نظر ڈالی تو دیکھا سب کے سینے ہو گئے ایمان سے خالی۔ جزید کی فوج کے سامنے امام حسین کا خطبہ، زمین و آسمان تھرتھرا رہے تھے، حوروں کے دل ڈوب رہے تھے، قدسیہ فلک پر لرزہ طاری تھا۔ جو نانے جنت کے سردار کا حوصلہ بھی ان کی عظمت شان کے مطابق ہی ہے۔ عمر بن سعد جو پہلے امید لگائے بیٹھا تھا کہ پانی بند کرنے سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا،
پھر اگلا قدم اٹھایا تو خیال تھا کہ ایک دو شہادتیں ہوں گی تو حسین ڈر کر مان جائے گا، مگر اب اس کا پیٹ خوف سے دیگ کی طرح کھولنے لگا اور گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ پورے لشکر کے ساتھ پاؤں پھولنے لگے، منہ پر ہوائیاں اڑنے لگی اور چہرے رنگ زرد ہو گئے۔ ہمیں تو نہیں لگتا تھا کہ حسین یہاں تک آ سکتا ہے، مگر حسین نے بتا دیا کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے میں اس سے آگے تک بھی جا سکتا ہوں۔ ایسا کیوں نہ ہو جنتی، جتنی زیادہ شان ہوتی ہے اتنا ہی بڑا امتحان ہوتا ہے۔ حسین کی شان یہ ہے، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرہ حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان جو دو جہان ہے نانا حسین کا۔ آپ نے تمام حجت کی خاطر جدیدی لشکر کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ چند اشعار ہے کہ اگر میرے خاندان کا تعارف نہیں ہے تو سنو میں کون ہوں، میرا خاندان کیسا ہے، کہیں ڈیرے میں نہ رہنا، بعد میں نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ تھی۔ جو جانتے ہو وہ یاد تازہ کر لو، جو نہیں جانتے وہ جان لو کہ میں حسین ہوں۔ تقسیم ہوئی دولت بھی گھر سے ہمارے، پڑھتا رہا جبریل امی گھر سے ہمارے، شاہوں کو ملا تاج نگی گھر سے ہمارے، ہے چند قدم عرش بری گھر سے ہمارے، محمد کے نواسے ہے وطن دور ہمارا، آدم سے جو پہلے تھا وہ ہے نور ہمارا، بت توڑ کے کعبے کو صفا کر دیا ہم نے، دم میں حق باطل کو جدا کر دیا ہم نے، بندوں کو طلبگار خدا کر دیا ہم نے، اسلام کی عظمت کا سوا کر دیا ہم نے، چہروں پہ ہمارے ہے حسن ازل تنویر، ہم ہاتھ اٹھا دیں تو بدل جاتی ہے تقدیر۔ جنگی دستور کے مطابق کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ امام علی مکان کے ساتھ پہلے جنگ مقابلہ میں آ سکے، لیکن آخرکار ابن سعد کی لعن طعن پر چند افراد باری باری آئے مگر کوئی واپس نہ گیا۔ آخر آپ خود ہی لشکر میں گھس گئے۔ آپ کی سواری گھوڑا یا لشکر سے پار جا کر فرات کے کنارے کھڑی ہو گئی، گویا زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ آقا مجھ سے اتنا ہی ہو سکتا ہے جو کر دیا ہے۔ لیکن امام علی مقام نے اپنے بچوں کی پیاس یاد آ گئی اور سواری کو فرمایا تو ہی پی لے، مگر اس کی حالت یہ تھی کہ جمال ہم نشین درمن اثر کسد، اے عظیم شان سوار، اثر سے سواری بلا کیسے محروم رہ سکتی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھ سے ایسی بے وفائی نہیں ہو سکتی کہ آپ دستور پیاسے رہے اور میں پانی پی لوں۔ امام نے جزید کو مخاطب کر کے فرمایا، ظالمو، اس پانی پر پہرا لگا رکھا ہے جس کو میرا جانور بھی پینا گوارا نہیں کرتا۔ کربلا کے ذکر سے راغب لرز جاتا ہے دل، کوئی کیا سمجھے کہ یہ محشر بپا کیوں ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر ابن سعد نے پھر اپنی فوج کو بھوننا شروع کر دیا اور نمک حراموں، حسین کی سواری نہر فرات کے کنارے پہنچ گئی ہے اور تم 40,000 کا لشکر ہو کر دیکھتے ہی رہ گئے۔ اکیلے بندے کے لیے فوج منگوا لوں پھر کیا۔ لشکر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑا۔ امام حسین اس حالت میں امام حسین کی طرف ذوالفقار حیدری مسلسل جواب دے رہی تھی، ایسا کہ آخر ایک بار آپ نے تمام حجت کے طور پر جدید لشکر کو کردار پر نظر ثانی کا موقع دیا کہ کل بروز قیامت یہ نہ کہنا کہ ہم بھول گئے تھے۔ ہے کوئی اللہ کی رضا ہمارا ساتھ دینے والا، ہے کوئی خاندانی کی حمایت کرنے والا، لیکن کسی کے سینے میں اتنا دل ہی نہیں تھا جو حسین کی آواز پر لبائے کہتا۔ حسین پاک کا آخری سجدہ، آج کیسا غفلت ہوس کا دور آ گیا کہ کسی مسلمان بظاہر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ دعوے دار سے کہو کہ نماز پڑھ کر تو اپنی مصروفیت کا بہانہ بناتا ہے یا سر درد اور بخار کی بات کرتا ہے۔ بے نمازوں کے بہانے ویسے ہی بہت مشہور ہوتے ہیں، مگر امام حسین محبت کا مدعی بھی ہے، تو امام پاک نے اپنی زندگی کی آخری نماز اور وہ بھی اس حالت میں پڑھ کر ایسے بے نماز محب حسین کو بتا دیا کہ تو جتنا بھی مصروف ہوگا مجھ سے زیادہ تو نہیں ہوگا، تجھے جتنی بھی تکلیف ہوگی مجھ سے زیادہ تو نہیں ہوگی، جان جائے تو 100 بار جائے مگر محب اہل بیت کی نماز کیوں جائے۔ جب اس حالت میں حسین کو معاف نہیں تو کس کی اور کہاں کس بات کی مولی ہے۔
تجھے نماز کہاں معاف ہے۔ شہادت حضرت شبیر محشر کا نمونہ ہے کہ جس کے ذکر سے ناصر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ وہ آپ نے ایسی نماز پڑھی کہ جیسی نماز بلا کر کوئی پڑھ سکے۔ بڑے بڑے مفکرین نے آپ کی نماز آخری کو نذرانہ محبت پیش کرتے ہوئے کہا، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، اور جو ان جوان کی محبت کے خالی دعوے کرنا والا اپنے پرسکون گھر میں بھی اپنے رب کو سجدہ نہیں کرتا، وہ تلواروں کے سائے میں خاک سجدہ کرے گا۔ سارے انسان آدم علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں، لیکن خاندان، قبیلے اور پیشے اس لیے ہیں کہ کوئی کولو لگائے تو تیلی، کوئی کھیتی باڑی کرے تو زمیندار۔ اس لیے امامیہ علیہ مقام نے سید کی بھی ایک پہچان بتا دی کہ سید جو پڑے نواز رب دی، سید سجدیوں بنتے سجدہ نہیں، باوے چھاتی تے شرین ہوئے اصلی تے سجدیوں بجدا ہی نہیں، کیونکہ سید دین دے باغ دا مالی ہوندا ہے۔ اگر مالی خود ہی باغ اجاڑنا شروع کر دے تو باغ کی رکھوالی کون کرے گا؟ بھڑنگ اور شراب پینے والے کہیں کہ ہم سید ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ کیسی نماز تھی کہ سجدہ تھا کہ ہم ظہر کی پڑھتے جاتے ہیں تو عصر سے پہلے گھر آ جاتے ہیں، عصر کی پڑھنے جائے تو مغرب سے پہلے گھر آپ پہنچ جاتے ہیں۔ پر میرے حسین نے ایسی نماز پڑھی، ایسا سجدہ کیا، کچھ کربلا میں ادا ہوا اور جنت میں جا کر سر اٹھایا گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ہے تو امام حسین جیسے سجدوں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس حد تک بھی جانا چاہے گزرنا پڑے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔